لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی کافی نظر تو نشد پیدا. اس میں یہی سننا چاہتا تھا کہ یہ نعت میں آج پہلی دفعہ تو نہیں نہ پڑھ رہا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے
سر سو جگ راج تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جان عالم یا زیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگ ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگ ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمیاتی نذیروں کافی نظر مثل انا فی عطش وسخا کایتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہار رم جھم برسن ہار رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمیاتی نذیروں کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی عنایت سے میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میری رب میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب عاوضی وقار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
پیارے محبوب یاد فرمائیے جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا اوت الکتاب جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ کتاب وضاحت کے ساتھ تم لوگوں کو بیان کرو گے ضرور۔ کیا وعدہ لیا؟ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، وعدہ کرو کہ یہ وضاحت کر کے لوگوں کو سمجھاؤ گے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، کرنا کیا ہے؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ، کھول کے بیان کرنا ہے، وضاحت کر کے بیان کرنا ہے، تشریح کر کے بیان کرنا ہے، سمجھا کے بیان کرنا ہے، للناس سے لوگوں کو۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ کوئی بھی بات قرآن پاک کی ہو، تورات کی ہو، زبور کی ہو، انجیل کی ہو، جو قرآن میں آ گیا وہ چھپانا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے کتاب دے کر وعدہ لیا کہ کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے، کوئی بھی بات سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی بات۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھر ایسا ہوا انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے۔ کتاب ہم نے اس لیے دی تھی کہ اس کے مطابق تم آگے زندگی گزارو۔ کتاب کس لیے دی گئی تھی؟ اس کتاب کو دستور بنا کر، اس کو قانون بنا کر، اس کو اپنی زندگی کا راستہ بنا کر، اکارڈنگ ٹو دس اپنے سفر کا کیا کرنا ہے؟ تم نے آغاز کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس پر عمل کرتے۔ قرآن صرف الماری کی حد تک رکھ دیا گیا، رمضان المبارک میں تراویح کی حد تک رکھا گیا۔ وہ بھی قسمت والے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو دکان میں افتتاح کے موقع پر تلاوت کرنے کے لیے رکھا گیا، بیمار بندے کے پاس بیٹھ کے اس کی صحت یابی کے لیے پڑھنے کے لیے رکھا گیا، مرنے والے کی قبر پر پڑھ کر ہم سمجھے ہم قرآن کا حق ادا کر بیٹھے، اس کی کل خوانی پر، اس کے تیجے پر، اس کے ساتویں پر، اس کے چہلم پر قرآن پاک پڑھ لیا، ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نے حق کے قرآن کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اور اب تو قبلہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی قرآن سمجھانا ہے لوگوں کو، تمہیں دیا گیا ہے نا، تو وعدہ کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے۔ وہ لوگ مفادات کے نشے میں اتنا غرق ہوئے، اب ان کے اوپر جب کوئی قرآن کی آیت آنے لگتی ہے تو کسی دوسری آیت کا سہارا لے کر اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں، نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ چونکہ ویسے نہیں ہے، تو اس کی مختلف توجیحات اور تعویلات پیش کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اسے بری الذمہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوا کیا کہ انہوں نے پشت کے پیچھے تو ڈالا ہے، وراء ظہورہم کر لیا ان کے بعد۔ کیوں کیا؟ کس قیمت پر کیا؟ واشتروہ، اور قرآن بیچا انہوں نے۔ کیا کیا؟ قرآن بیچا ہے انہوں نے، بہی،
اس کتاب کے ساتھ خریدا ہے یا بیچا ہے کیا سامانن قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا مال. بول دے نہیں تسی، تھوڑا سا دنیا کا مال لے لیا، قرآن چھوڑ دیا. اچھا یہ بات سورہ آل عمران کی ہے، یہ بات قرآن پاک میں ارشاد ہوئی ہے. اگرچہ اللہ نے پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، امت محمد کا تذکرہ نہیں ہے. یہ کن کا تذکرہ ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جن کو تورات دی گئی، جنہیں زبور دی گئی، جنہیں انجیل دی گئی، یہ ان کا تذکرہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مثال کا تعلق ہمیشہ سمجھانے سے ہوتا ہے. کسی بزرگ کی بات بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ، یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اللہ کریم کو پہلے لوگوں کی بات قرآن پاک میں لا کر بیان کرنے کی اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ محبوب پہلی امتیں اسی وجہ سے غرق ہو گئیں. اپنی امت کو پیشگی مطلع کر دیجئے، پہلے سے انہیں تیار کر دیجئے، پہلے سے انہیں بتا دیجئے کہ پہلی امتیں نہیں رہیں تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے. پہلی امتیں نہیں رہیں تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے. پہلی امتوں نے اپنی اپنی کتاب کو پس پشت ڈالا، لوگوں کو بتانے کی بجائے، احکامات سمجھانے کی بجائے انہوں نے چھپا کے رکھے اپنے پاس. اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو تم یہ کام نہ کرنا، تم یہ کام کیوں نہ کرنا، وگرنہ کیا ہوگا کہ اس کے بدلے آیات کو بیچ کر، تھوڑا سا ساز و سامان دنیا لے کر، کچھ وقت تم نے گزار بھی لیا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. تو پھر مالک کیا ہوگا؟ فرمایا مڑ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا. واپس کہاں آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ جو کام دنیا میں قرآن پاک کی آیات کو، اس کے احکامات کو بیچ کر جو پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ پیسہ بجائے فائدہ دینے کے ہمیشہ نقصان دے گا. بجائے فائدہ دینے کے ہمیشہ کیا کرے گا؟ نقصان دے گا. اور بالفرض تم نے اسے جمع کر کے رکھ بھی لیا تو آگے آ کے حساب دینا پڑے گا. آگے آ کے اچھی بولو. اچھا یہ ہوں تھوڑے ذہن چاہیا ہوئے بھی اسی تے قرآن پڑھے نہیں ہیں، چونکہ حساب مولویاں نے دینا سانوں کی ہوئے. ہاں جی، نہ اسی پڑھے ہیں نہ اسی اپنے بچے پڑھانے. مولوی جانن تے انہاں دا انہاں نے حساب دینا. شاید اسی ایتھے وڈے وڈے علماء رہندے نے لاہور شہر دے وچ، کسے کول جا کے پوچھو جناب اگر بندہ مسلمان ملک وچ رہندا ہوئے، بندہ، میں نے کہا ہے کسی سے جا کے پوچھیں. کیا کہا ہے؟ کسی سے جا کے پوچھیں کہ اگر بندہ مسلمان ملک میں رہتا ہو، قرآن نہ سیکھے، آیا قیامت والے دن اس کا یہ عذر قبول کیا جائے گا؟ جی میں سیکھ نہیں سی سکیا. میں تو قیامت تو دور کی بات ہے، دنیا میں اگر کوئی بندہ عدالت میں کیس لگ جائے، یہ تو شکر کرو یہاں اسلامی عدالتیں ہی نہیں ہیں. ہم بچے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر اسلامی عدالت ہے ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں شروع سے ہمیں اسلام سے دور رکھا گیا، اور آج تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو کہیں آگے نہ آنے دینا. حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، اس وعدے پر لیا گیا کہ اس کا دستور وہی ہوگا جو قرآن ہے. اس وعدے پر لیا گیا کہ اس کے اندر وہی اعمال کیے جائیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرتے تھے. لیکن پہلے دن سے جو ہمارے ساتھ سازش ہوئی، آج 78 سال گزرنے کے باوجود وہ جاری و ساری ہے. وہ جاری و
اور نوبت یہ آ گئی ہے بلا 2 سال پہلے کی بات ہے ابھی. ایک بابا ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہتا تھا, میں دساں وہ کی کہندا سی, وہ کہندا سی لوگوں اپنے نبی دی عزت دی خاطر نکل آؤ, نہیں تے تانوں اپنے بچے ویچنے پین گے, نہیں تو تمہیں اپنی بیویوں کے زیور بیچنے پڑیں گے, اپنی بیٹیوں کا بنایا ہوا جہیز تمہیں کیا کرنا پڑے گا. وہ ایڈا اللہ دا ولی سی, ہجے 2 سال نہیں گزرے, ہجے 2 سال قبلہ نہیں گزرے, پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے, اور ہم اس مقام تک آ گئے ہیں جہاں اللہ کا ولی پہلے دیکھ رہا تھا. وہ بلا رہا تھا کہ آ جاؤ, آج وقت ہے تمہارے پاس, نکل آؤ, اپنے نبی کی عزت کی خاطر تم کھڑے ہو جاؤ, اللہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا. مگر ہم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. اس کی کوئی بات کیوں نہیں سنی؟ ہمیں بجائے اس اللہ کے ولی کے ایک ایسے بندے پر یقین آیا جس نے کہا جی میں ریاست مدینہ بنا دوں گا. ہاں مودی گڈی اگے اسی جناب لڈیاں پائیاں, آج بھی سمجھ ہمیں پھر بھی نہیں آئی. میں صرف ایک کی بات نہیں کر رہا, میں ساروں کی بات کر رہا ہوں, اوپر سے لے کر نیچے تک. جو بھی جماعت بنی, جیسی بھی بنی, جہاں بھی بنی, جس نے بھی بنائی, جو بھی اسے لیڈ کر رہا ہے, کام ساروں کا ایک ہی ہے. کام ساروں کا کیا؟ اسلام کو پیچھے کرنا ہے, عوام کو لوٹنا ہے. جنہوں نے سمجھ آئیے وہ تو بولو نہ, باقی خیر. اچھا جنہوں نے اگے بھی ووٹ دینے نے وہ بھی چپ رہو, انہوں ہی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک خیر کرے گا. ہم خودکشی کر لیں گے, خودکشی چلو حرام ہے, ویسے ہی بھوکے مر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ قصور صرف انہی لوگوں کا ہے جو ان کی گاڑیوں کے آج بھی ناچ رہے ہیں. انہیں ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی ہے. بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو لے کر آگے چلیں اور انہیں بتائیں جناب یہ ملک پاکستان ہے, یہاں پہ قانون وہی لاگو ہو جو قرآن میں موجود ہے, اور ہم وہی بات تسلیم کریں گے جس کو 14 صدیاں پہلے مدینے کا تاجدار بتا گیا ہے, اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتا دیا ہے. قانون وہی ہوگا. قانون, اس قانون کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس قانون کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہے حضرت عمر فاروق کا. کس کا دور ہے جی؟ میں میلاد پڑھاں گا انشاءاللہ, لیکن کسی اور موقع تے. آج میں ذرا تندے ٹائٹ کر لواں. تبلے والا دیکھیا تسی, وہ وجان تو پہلے نا تھوڑے تندے ٹائٹ کردا ہیں جی. تو میلاد انشاءاللہ ضرور پڑھاں گے آپاں, لیکن اس تو پہلے کی کریے ذرا تندے کھینچ لئیے, پتہ کر لئیے بھی کتوں کتوں ٹلے نے ہیں, پوری تیاری کر لیے پھر میلاد پڑھاں گے. زمانہ کس کا ہے جی؟ حضرت عمر فاروق کا. ایک مئی صاحبہ تیل لے کر جا رہی ہے اور اس کا تیل گر گیا, زمین وہ تیل پی جاتی ہے, وہ کھڑی وہیں رو رہی ہے. راستے سے حضرت عمر آ گئے. قسمت اس کی, مقدر اس کا. اس نے کہا جناب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں بندے دی نوکرانی ہاں, انہوں نے مینوں دکان تے بھیجیا سی تیل لین واسطے, میری غفلت ہوئی, میرے کول کولا گر گیا, زمین میرا تیل پی گئی. رو اس واسطے رہیاں کہ تیل لین جاندیاں تے پیسے کوئی نہیں, اگے جاندیاں تے وہ ظالم نے مینوں بڑا مارن گے. ہن نہ میں اگے جان جوگی, نہ میں
ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 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 ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ, ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ہے نا جناب۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ کچھ اپنے گریبان میں بھی بندے کو کیا کرنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ جناب میرا عمل ہے کیا۔ تو بہرحال جی حضرت عمر پاک آ گئے، مائی صاحبہ سے پوچھا، اس نے کہا جناب معاملہ یہ ہے نہ میں آگے جانے جوگی نہ میں پیچھے آنے جتنی، کروں تو کروں کیا۔ حضرت عمر نے زمین کو کہا تیل نکال۔ کیا بولا؟ تیل نکال۔ اگر عمر نے تیرے اوپر قرآن نافذ کیا ہے تو اے گل جے سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تسی، کوئی مسئلہ نہیں، مہنگائی میں نہیں کیتی، ناراض ہونا جے تے بے شک ہو جاؤ، لیکن میرے ہوتے میرا کوئی تعلق نہیں ہے دے نال، بلکہ میں تے آپ ڈسیا ہاں جی۔ کیا کر اگر میں نے تیرے اوپر رب کا قرآن نافذ کیا ہے تو مائی کا۔ اب حضرت عمر کا یہ کہنا تھا، زمین نے سارا تیل جتنا تھا نکال دیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا مجھے دیکھ اولا میں تجھے بھر کے دوں، فرمایا مائی جتنا تیرا تھا اتنا لے لے، باقی چھوڑ دے۔ جتنا تیرا تھا اتنا لے لے، باقی یہ سن لیا آپ نے۔ یہ بھی سنا ہے آپ نے کہ جناب فرات کے اندر ایک ایسا متھ بنی ہوئی تھی اس علاقے کی کہ جب تک کوئی بچہ یا کوئی لڑکی اس کے اندر سپرد نہ کی جائے تب تک پانی نہیں چلتا اس کا، یہ بھی سنا ہے آپ نے۔ تو ایک صحابی نے انہوں نے خط لکھیا جناب، جدوں مسلمانوں دے قبضے چ آیا انہوں نے بھی دسیا جناب اے روایت کرو گے تے اتنے پانی آنا جے نہیں تے پانی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اے روایت کرن تو پہلے سانو مدینیوں پوچھ لین دیو، کر لینا بعد چوں، لیکن پہلے سانو مدینے تو پوچھ لین دیو۔ تے مدینے چ کون سی ادوں؟ حضرت عمر فاروق۔ انہوں نے خط لکھیا جناب اتنے یہ روایت ہے کہ بچی یہ سپرد کیتی جائے گی تے پانی چلے گا، تے میں انہوں نے کہا رک جاؤ مینوں مدینیوں پوچھ لین دیو۔ پوچھنا یہ وے کہ کی کریے، اچھی بولو، پوچھنا کی ہے کی کریے۔ حضرت عمر نے اسے پرچی دے اسے خط دے پیچھے لکھ چھڑیا، اے دریا جے تو اپنی مرضی نال چلنا ہے نہ چل، جے اپنی مرضی نال تو چلنا ہے تے پھر کدے نہیں چل، جے تو اللہ دی مرضی نال چلنا ہے تے عمر تینوں کہہ رہے چل۔ مرضی کی دی نال چلنا ہے، کہہ کون رہے ہے؟ اونچی بولو، مرضی کی دی نال چلنا ہے، کہہ کون رہے ہے؟ یعنی مرضی اللہ کی سے چلتا ہے تو عمر کہتا ہے چل۔ جیڑا قاصد آیا سی انہوں دے دیتا کہ رکا میرا دریا دے حوالے کر دیو، باقی اگے جو ہوئے گا پھر دیکھ لینا، اگے جو ہوئے گا پھر دیکھ لینا۔ وہ لے کے چل پیا جناب، دریا دے وچ سٹیا، دریا چلن لگ پیا، دریا چلن لگ پیا تے وہ مت ختم ہو گئی۔ ہم بھی وجہ حضرت عمر نے ایسا کی لکھیا سی کہ دریا چل پیا؟ حضرت عمر نے ایسا، اے پیر میر علی شاہ نو جان دیو، جان دیو؟ انہاں دا ایک مرید سی، انہاں دا نام سی امام بخش، بہاول پور کا رہنے والا تھا۔ کیا نام تھا؟ امام بخش۔
پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھا کے مسجد تو باہر نکلے تے وہ امام بخش صاحب آ گئے، منہ تے ہاتھ رکھے، آواز نہ نکلے انہوں دی۔ پیر صاحب مسجدوں نکل رہے تے امام بخش صاحب آ گئے تے پیر صاحب نے پوچھا امام بخش کی حال ہے تیرا؟ آواز نکلے نہ تے وہ کہندے سائیں ڈاڈی پیڑ ہے، سائیں اونچی بولو، سائیں ڈاڈی پیڑ ہے، دم کر دو۔ دانت میں درد تھا نا، دانت کا درد بڑا ظالم درد ہوتا ہے۔ سائیں ڈاڈی پیڑ ہے، کیا کر دو؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سائیں ڈاڈی پیڑ ہے، سائیں ڈاڈی پیڑ ہے، سائیں ڈاڈی پیڑ ہے۔ میں منہ کھول امام بخش، سبحان اللہ، بس پھوک مارن دی دیر سی، درد ختم۔ سبحان اللہ، اگے جڑا بندہ آیا سی وہ بھی سید ہی سی، وہ دا نام سید امام بخش سی، وہ بھی کی سی تے چھوٹا موٹا مولوی میری طرح وہ بھی ہے سی۔ جدوں درد کم ہوئی نا تے انہیں کیا حضور اے جڑا دم منو کیتا جے منو اجازت دے چھڈو، جے کوئی آ جاوے دکھیارا تے میں بھی کر دیاں، میں بھی کر دیاں۔ فرمایا جا تینوں اجازت ہے، تینوں اجازت ہے۔ وہ خیر آ گئی، اجازت بھی لب گئی۔ ہون امام بخش نے پوچھا قبلہ نہ تسی کوئی قرآن پڑھیا نہ تسی کوئی حدیث پڑھی ہے، میں جڑے لفظ کہنے کہ سائیں ڈاڈی پیڑ ہے وہی لفظ تسی 3 دفعہ پڑھ کے مینوں پھوک ماری، آرام آ گیا۔ فرمایا تینوں پتہ لگیا، تینوں تکلیف ہوئی، تینوں پتہ لگیا کہ تیرا ایک پیر ہے جڑا مصیبت ٹال سکدا۔ یہی پتہ چلا نا تجھے، تو یہی سمجھا نا کہ تیرا ایک ہے جاننے والا، ایک محبت کرنے والا، وہ اللہ کے قریب رہتا ہے، وہ تیری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ تو نے اپنی آواز میں مجھے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، میری تکلیف دور کرو۔ جیدے کول تو آئی ہے بے سائکہ تے اے بھی نہیں ہے، اے دے بھی سائیں نے اگے۔ جیدے کول تو آئے نا اے بھی لاوارث نہیں ہے، اے دے بھی اگے سائیں ہے نے، اے دے وارث موجود نے۔ میں اپنے وارثاں نو آکھیا سائیں سائیں ڈاڈی پیڑے تے تیرا وارث تے شاید اس مقام تے نہ ہوئے، ساڈے وارث تے اونے خالی دل وچ سوچن رب کعبہ بدل چھڑدا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی نہیں، مینوں بابے دی ایک گل یاد آئی ہے، سناواں تانوں۔ بابا کہندا سی مصر دے وچ نا حضرت یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی، صرف کی لگی کی دی؟ حضرت یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ، تے رب نو انی غیرت آئی جدوں تیکر دودھ پیندا بچہ یوسف دے قدماں تے جا کے ڈگیا نہیں، اللہ نے ادوں تیکر قحط ختم نہیں کیتا۔ اے سنیا سی بابے کول؟ نہیں سنیا تے میرے کول سن لو، میں بھی انہاں دا شاگرد ہی ہاں۔ اللہ نے ادوں تیکر قحط ختم نہیں کیتا جدوں تیکر دودھ پیندے بچے بھی حضرت یوسف دے قدماں تے ڈگے نہیں۔ وہ یوسف سی، وہ کون سی؟ اے امام یوسف ہے، نہیں سمجھی تو او یوسف سی، اے امام یوسف ہے، او مقتدی سی، اے امام ہے۔ یوسف نبی دی وجہ تو سی، اے اوے جی دی وجہ تو یوسف ہے جی۔ تو تسی کی سمجھ دے ہو بھئی نبی دیاں گستاخیاں کر کے تسی ایویں سوکھے پھرو گے؟
اے ہو ہی نہیں سکتا. رب بڑا غیرت مند ہے. رب بڑا اے گل میں کیوں سنائی ہے؟ اتنے نا کچھ بندے نو 2-4 جماعتاں آ جان یا کوئی انہوں ایک کدی کھوکھا دکان لب جاوے اپنے آپ بڑا سیریس سمجھتا ہے. میں کیا جی اچھی بولو. میں ذرا سلجھا ہوا. میں نہ کسی نعرے دا جواب دینا ہے، نہ مولوی صاحب دے کہن تے سبحان اللہ کہنی ہے، نہ مولوی صاحب دے کہن تے زکوٰۃ دینی ہے، بڈھی دے کہن تے دے دینی ہے. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ بڈھی دے کہن تے زکوٰۃ، مولوی دے کہن تے. میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، سانوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق دا وعدہ اللہ نے کیتا ہے، اسی کیڑی اپنے واسطے منگی، اسی تے تینوں اے تاں دسیا سی کہ تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے. جے تو دے کے بھی نہیں ادا کرنا چاہتا تیری قسمت. ساڈا کام تے دسنا. کی کام ہے جی ساڈا؟ دسنا. تے نبی دے نا تے تو جے رہنا چاہنا جناب، تو اپنے آپ نو سنجیدہ حضرات سمجھنا چاہنا ہے. کوئی نعرے دا جواب نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی الحمدللہ نہیں، کوئی ماشاء اللہ. تو میں ہنے دیکھ رہا سا کچھ لوگوں نے لبیک آکھیا ہے، کچھ لوگ بڑے سنجیدہ انج کر کے بیٹھے رہے. گل کوئی نہیں ہے، صرف مقدر دی گل ہے. کس کی بات ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ کس کی بات ہے؟ نبی کے نام پہ لبیک وہی کہہ سکتا ہے جس کا رابطہ آگے ہو. یہ سارے دے مقدر وچ ہے ہی نہیں ہے. سارے دے مقدر وچ ہے ہی نہیں ہے. تسی کوئی بھی حدیث دی کتاب چکو، بخاری تو لے کے آخری جڑی حدیث دی کتاب ہے، کسی صحابی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوئے تے اگے انہیں آئے نہ کیا ہوئے لبیک یا رسول اللہ. جی میں یہ نہیں کہہ رہا صرف بخاری، میں کہہ رہا ہوں بخاری تو لے کے جنیاں کتاباں نے ساریاں چک کے ویکھ لو، نبی نے کسے نو بلایا ہوئے تے اگے انہیں اے نہ آکھیا ہوئے. ایک اور گل دساں، یہی ساریاں کتاباں چک لو، کسے بدبخت نو نبی نے سدیا ہوئے تے انہیں لبیک آکھیا ہوئے. نہیں ہو سکتا. یہ مقدر کی بات ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جناب، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں موجود ہیں، اب نبی کی کیا مصروفیات ہیں؟ جنہوں نے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ آکھ لو. کیا پوچھا گیا؟ اس وقت مزار مقدس میں میرے اور آپ کے نبی کی مصروفیات. امام جلال الدین سیوطی پتہ ہے کون ہے؟ وہ بندہ ہے جسے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے. سوئے ہوئے نہیں، 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے جسے دیدار مصطفیٰ ہوا اسے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں. ان سے سوال ہوا قبلہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مقدس میں موجود ہیں، لیکن مصروفیات کیا ہیں؟ مصروفیات کیا ہیں؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا میں بتا دوں. آپ نے فرمایا النظر الی اعمال امتی. ان مصروفیات جو پہلی ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے اعمال تے نظر رکھ کے بیٹھے نے. میں اپنی گل نہیں پیا کردا، میں اس بندے دی گل کرنا جنہوں 70 دفعہ رسول اللہ خود ملے نے. انہیں آکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی مصروفیت کی ہے النظر الی اعمال امتی، اپنی امت دے اعمال دی خبر رکھنا پہلی مصروفیت ہے. ہن جڑا بندہ اپنے آپ نو امتی سمجھدا ہے، جڑا بندہ اپنے آپ نو امتی سمجھدا ہے، نال اے بھی رکھ لوے اپنے ذہن وچ میں کچھ بھی کرنا رسول اللہ دی نظر میرے اتے ہے. رسول اللہ دی نظر میرے اتے، میں چنگی کراں تاں بھی نظر ہے،
میں مندی کراں تاں وی رسول اللہ دی میرے اتے نظر ہے۔ اگلی گل فرمایا دوسری مصروفیت ہے وے اللہم اغفر لہو، لہو بھی ہے لہم بھی ہے، اور پھر فرمایا جو نظر رکھتا ہے نبی وہ دیکھ کے اپنی امت کے لیے معافی کی درخواست بھی کرتا ہے، اپنے رب سے معافی کی درخواست بھی کرتا ہے کہ یا اللہ کام ماڑا کر رہا ہے پر ہے میرا، کام ماڑا کردہ پہ پر۔ اچھا قبلہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگ گناہ کرتے تھے تو پتہ کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ ادھر گناہ کیا، ادھر گھر کے باہر لکھ دیا گیا جناب فلاں بندے نے گناہ کر لیا، سارے محلے پتہ لگ جاندہ سی، سارا علاقہ جاندہ سی کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ، اے بھی نہ ہوندہ تے جناب وہ دے متھے اتے لکھ جاندہ ہے بندہ فلانا گناہ کر کے آ رہا ہے، ہن جنوں ملے اگے لکھیا ہے جناب فلانا گناہ کر کے آ رہا ہے، رسوائی ہو گئی نا، رسوائی ہو گئی۔ اچھا اے بھی نہ ہویا تے جناب شکل تبدیل کر دیتی گئی، راتی ستا کوئی ہور سی، سویرے اٹھیا تے کچھ ہور سی، میں نہ نہیں لے رہا جو بھی سی، حالانکہ قرآن پاک ہے وہ گل وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ قرآن میں موجود ہے، راتی ہور سی صبح دنے ہور سی راتی ہور سی، وجہ سارے نو پتہ لگ جاندہ سی یار انہیں کوئی گناہ کر لیا، سارے نو پتہ لگدا سی انہیں کوئی گناہ، اچھی بولو انہیں کوئی گناہ کر لیا ہے۔ ہن جیڑے کم بنی اسرائیل کردے سن ساڈے وچ سارے نے بلکہ اس تو ود کے نے، ساڈے وچ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کیا ساڈے وچ تسی تے پاک بندے ہو، میں تہاڈی گل ہی نہیں کردا، کینے ساڈے وچ وہ سارے ہیں مگر سزا کوئی نہیں، نہ میرے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، نہ میرے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، نہ میری شکل تبدیل کی جاتی ہے۔ تے بریلی دا تاجدار بولیا سبحان اللہ کو میں سناواں، وہ آندے نے ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، جنہاں نو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کو، باقی چپ رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے مینوں ڈر لگا رہندا سی کہ میرے گناہاں دی سزا مینوں ہونے ملے گی یا قیامت والے دن نو ملے گی، اے ڈر لگا رہندا سی۔ یہ کیا لگا رہتا تھا؟ میں اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا ہے، اعلیٰ حضرت سے زیادہ محتاط بندہ کوئی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے زیادہ محتاط بندہ، آپ جو بھی بات کرتے ہیں احتیاط کے دائرے میں رکھ کر شریعت کے چار دیواری میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، جب میں ڈر رہا تھا تو دی ان کی رحمت نے صدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ کی مطلب میں ڈردا سا پیا، رسول اللہ نے کیا احمد رضا ایک ہو جیاں گلاں پیا کرنا ہے، تینوں سزا ہووے، تینوں اچھی بولو، تینوں سزا ہووے، او بھی یہ پیا سوچنا ہے ایتھے ہوئے گی یا اوتھے ہوئے گی، سن پھر نہ ایتھے ہوئے گی نہ اوتھے ہوئے گی۔
وجہ کی ہے؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پنجابی ترجمہ کرن لگا، اللہ ارشاد فرماندا ہے سونیا جتھے تسی ہوو اوتھے عذاب نہیں ہوندا، اوتھے اونچی بولو، اوتھے عذاب کتھے؟ ادوں تکر اسی عذاب نہیں دیواں گے جدے تکر تسی موجود ہو۔ تے رسول اللہ نے جدوں یہ آیت مبارکہ سنیے فرمایا اللہ اگر یہی گل ہے تے پھر میں امت نو چھڈن نہیں لگا، پھر میں امت نو اچھی بولو امت نو پھر میں چھڈن نہیں لگا۔ روحانی طور تے یہی جڑی میں گل پیا کردا سا امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے اگلی گل، اگلی ڈیوٹی، اگلی مصروفیت میرے نبی دی اے وے کہ آپ روحانی طور تے مومن دے گھر موجود ہوندے نے۔ اے گل تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھی ہے جناب کہ جدوں تسی گھر آؤ تے گھر دے باہر دروازے تے اندر داخل ہون تو پہلے شرعی مسئلہ ہے سلام کرو۔ کی کرو؟ سلام کرو، یا دروازہ کھٹکھٹاؤ یا کھانسی کرو تاکہ اندر والےاں نوں پتہ لگے صاحب خانہ گھر والے بن کے جاؤ، جاسوس بن کے، اونچی بولو، گھر والے بن کے جاؤ، جاسوس بن کے نہ جاؤ۔ تے انہاں کول کسے پوچھیا حضور جدوں کوئی گھر ہوئے تے سلام کریے، جدوں نہ ہوئے تے کی کریے؟ فرمایا پھر اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو، پھر اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو۔ سونیا او کیوں؟ فرمایا اس لیے لأن روحہ موجود فی بیت امتی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور تے اپنے امتی دے گھر وچ موجود ہوندے نے، روحانی طور تے، اونچی بولو۔ ایک میں ہور مسئلہ دسن لگا، جنہاں دا نظریہ تے جنہاں دا ضابطہ تے جنہاں دا عقیدہ اے وے روحانی طور تے سرکار میرے گھر ہوندے نے، اس گھر وچ کدی چوری ہو سکدی نہیں، اس گھر وچ کدی چوری، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس گھر میں کبھی چوری ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے مسئلہ پوچھا جی اسی باہر گئے ہیں تے ساڈی چوری ہو گئی ہے، ہن بندہ بھی نہیں لب رہا تے سامان بھی کوئی نہیں تے ہن دوبارہ لئیے تے ڈر لگتا ہے بے چور ایک دفعہ دیکھ چکیا ہے، او پھر چک لے گا۔ آپ نے فرمایا جدوں باہر جایا کرو تے کہہ جایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں باہر چلیا پیچھے ذرا دھیان رکھیا جائے۔ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ جدوں تسی گھروں باہر جاؤ تے کہہ کے جانا یا رسول اللہ میں باہر چلیا ذرا دھیان رکھیا جے، ذرا نظر رکھیا جے۔ فرمایا تو رسول دے ذمہ لا جا، سامان جانے تے مدینے دا تاجدار جانے۔ گل سمجھ آؤندی پئی؟ اگلی گل دساں، آپ فرماندے نے رسول اللہ دی تیجی تے چوتھی مصروفیت تین دس چکیا نا، ہن چوتھی مصروفیت میرے نبی دی اے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اتے جتھے چان جدوں چان جتھے دا مرضی چان دورہ کر دے نے۔ سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے، جتھے چان جدوں چان جس ویلے چان زمین دے کسے بھی علاقے دا کی کر دینے دورہ کر دینے۔ ہن اے گل تے لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی نے، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ ایک عاشق نے دے ترجمے چاکھیا سی یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر بھی ہو جائے
چراغاں یا رسول اللہ